بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. محترم حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 123 124 3 آیات تلاوت کی ہیں. آج انشاءاللہ انہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلے پچھلے ہفتے آیت نمبر 121 پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا ہے
اگر وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی اصل میں ہماری کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں. یعنی حقیقی اور صحیح ایمان یہ ہے کہ کتاب اللہ پر کو تلاوت کریں، کتاب اللہ پر ایمان رکھیں تو اس کا حق ادا کریں. اب اس کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھنے کا اور اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اسی کو حرام سمجھیں، جس کو حلال کر دیا اسی کو حلال سمجھیں، جس سے منع کر دیا اس سے بعد آ جائیں، جس کا حکم دے دیا اس کو بجا لائیں. اصل میں اللہ نے فرمایا حقیقی ایمان رکھنے والے ہماری کتاب پر وہی ہیں جو دل و زبان سے اقرار اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام، اس کے اوامر و نواہی، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کتاب کا انکار کر دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ بڑے نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اگلی آیت آج جو میں نے تلاوت کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میرے نعمتوں کا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر مہربانیاں اور نعمتیں نازل کی تھیں. اس سے پہلے بھی اس مفہوم کی آیت گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو اپنا فضل و کرم کیا اور جو انہیں انعامات، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا اور دنیا بھر میں ان کو فضیلت عطا کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مانتے تھے، جس کتاب پر ایمان رکھتے تھے، یہود و نصارہ، تورات اور انجیل، زندگی بھر ان کے علماء تورات اور انجیل کو جو پڑھاتے، تورات اور انجیل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، جو دعوت دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ ہاں موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان رکھو، تورات اور انجیل پر عمل کرو، جب تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں. جب آخری نبی آ جائیں تو سب کچھ چھوڑ کر کے تم لوگوں کو انہی کی اتباع کرنی. اب وہ جو کہیں گے وہی ہدایت ہوگی، اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے. یہ برابر پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام کا انتظار بھی کرتے رہے، ایمان بھی رکھتے رہے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول و پیغمبر بنایا اور آپ نے ایمان کی دعوت دی تو اہل کتاب نے انکار کر دیا. اور انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ آپ بد اخلاق ہیں، کوئی نعوذ باللہ کوئی خامی آپ کے اندر نہیں دیکھی. بس ایک چیز تھی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہماری قوم کا ہوگا، بنی اسرائیل ہماری قوم کا ہوگا. یہ تو بنی اسماعیل عرب قوم کے ہیں. اور پھر اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عہد کیا ہے کہ تمہاری قوم کے علاوہ جو بھی نبی ہوگا اس پر تمہیں ایمان نہیں لانا، اس پر تمہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے سے فتویٰ گڑھا اور یہ کہہ کر کے مخالفت شروع کر دی، جو آج تک یہود و نصارہ مخالفت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا، فرمایا اے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، تم ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو. تم کم سے کم
میں نے جو انعامات تم پر کیے ہیں ان نعمتوں کا، ہمارے احسانات کا شکر ادا کرتے، وفاداری کرتے تو کبھی انکار کرنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن تم سب ناشکرے نکلے، بے وفا نکلے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یہود و نصارا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان انعامات اور نعمتوں کا کو یاد کرو، سوچو کہ کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر، کیا کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور کیا کیا کن کن انعامات سے نوازا، اس کو یاد کرو، احسان فراموشی نہیں کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم جانتے نہیں کہ ہم نے تمہیں پوری جہاں والوں پر فضیلت دے رکھی تھی، من و سلوہ کا نزول ہوا تمہارے اوپر، کیا کیا ہم نے فضل و کرم کیا۔ لیکن جب ایمان لانے کی باری آئی تو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہماری ناشکری کرتے، ان کا انکار کر دیتے ہو، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کا کفر کرتے ہو تم، یہ تو بڑی غداری اور نمک حرامی بے وفائی ہے یہ۔ ابھی بھی تمہارے لیے چانس ہے، ایمان لا لو، اگر ایمان نہیں لاتے تو واتقوا یوما، اس قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، واتقوا یوما، ڈرو تم قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے دن کوئی ایک نفس یعنی انسان، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو وارننگ بھی دی، ابھی چانس ہے، آخری نبی پر ایمان لاؤ اور ہمارے احسانات کا شکر ادا کرو، میری بات مانو، میں حکم دے رہا ہوں، میرے نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور تم ہمارے نبی ہیں لیکن یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہو کہ ہماری قوم کے نہیں، اس لیے ان کو ہم نبی نہیں مانیں گے۔ صرف ایک بات پر اتنی نعمتوں کی ناشکری تم نے کیا، کفر کر دیا اللہ کا، اللہ کی فرما برداری سے انکار، ٹھکرا دیا تم نے اللہ کی بات کو۔ یاد رکھو، واتقوا، ڈرو اس دن سے، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، قیامت کے دن میرے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا، ہم تم سے پوچھیں گے، اور وہیں نجات کا وقت ہے، اور وہاں نجات نہیں ملے گی تمہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ واتقوا یوما، اس دن سے تم ڈرو کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں پوچھے گی، اولاد بھی اپنی ماں کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، سب ایک دوسرے سے جو اب لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی قیامت کے دن اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا نہیں اس دن۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، فدیہ اور مال دولت لے کر کے بھی کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ،
کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی تمہیں کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ کسی کی طرف سے مدد ہوگی. یہاں 4 چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے. نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نمبر 2، ولا يقبل منها عدل. نمبر 3، ولا تنفعها شفاعہ. نمبر 4، ولا هم ينصرون. آج دنیا میں کہیں کوئی بلا اور آفت کسی پر آتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو 4 ہی طرح سے اس کی مدد ہوتی ہے. نمبر 1، اس کے اپنے خاندان، اس کی بیوی بچے، اہل ویال، بھائی بہن، خاندان کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، اس کی مدد کریں. اپنے بھائی ہمارا اپنا ہے. دنیا میں سب سے پہلے انسان کی مدد کے لیے اس کے کنبے قبیلے، اس کے اپنے خاندان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. ہر آدمی بھاگتا ہوگا دوسرے کو دیکھ کر کے. یوم یفر المرء، آدمی اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، بچے ماں کو دیکھ کے بھاگیں گے، یا پھر وہ بھاگتا ہوگا کہ کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے. اس طرح سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ نے فرمایا کوئی ایک نفس دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ اکیلے ہی رہیں گے، خاندان، اہل خانہ، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا. نمبر 2، ولا يقبل منها عدل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں گھر جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو انسان فدیہ دے کر کے بھائی اتنا دے دو آزاد کر دیں گے. مال اکٹھا ہوتا ہے، مال اکٹھا کر کے اسے دیتے ہیں اور آدمی کو آزاد کرا دیں. اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان بھر کر کے سونا بھی اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ اتنا زمین اور آسمان بھر کر کے سونا ہم سے لے لے اور مجھے بری کر دے، اللہ فرمائے کہ نہیں، ولا يقبل منها عدل، نہیں قبول کیا جائے گا. نمبر 3، بڑوں کی شفاعت اور سفارش کر دینا. آدمی کسی بڑے کو ڈھونڈتا ہے، پاورفل، جس کی بات میں اثر ہو اور سامنے والے کو دبائے اور اس کی بات اپنی بات منوائے. شفاعت، اللہ نے فرمایا یہ بھی قیامت کے دن یہود و نصارہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کوئی شفاعتی بھی تمہیں معاف نہیں کرا سکتا. کوئی تمہاری حق میں شفاعت کی جائے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور کوئی کرے گا کون؟ کوئی. یہ 3 طریقے ہو گئے عذاب اور پریشانی سے بچنے کے لیے. نمبر 4، ولا هم ينصرون. آخر میں کچھ نہیں ہوتا تو گاؤں کے لوگ مل کر کے رسید چھپا کر کے ادھر ادھر دورہ کر کے پھر لوگوں سے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا یا پبلک کو جمع کرنا، مدد کے لیے مدد مانگی جائے. اللہ نے فرمایا پورے حشر کے میدان میں کوئی تمہاری مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. یہ اللہ نے یہود و نصارہ کو وارننگ دے دیا. اور کیوں دیا؟ چونکہ انہیں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا. اور انکار کیوں کیا؟
جھوٹا بہتان گڑھ کر کے لوگوں کو بہکایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ اسی نبی پر ایمان لانا تمہاری اپنی قوم کو. ہماری قوم کے علاوہ جو ہیں عرب کے قوم کے ہیں تو عرب کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے. ہم اہل کتاب ہیں بنی اسرائیل، ہمارے اوپر کسی ایسے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے جو ہماری قوم کا نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے نہیں ہے، اس لیے ان پر ایمان ہم نہیں لائیں گے. یہ ان کی شیطانی تھی. اللہ رب العالمین ان کو اس طرح سے سمجھا دیا. اگلی آیت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور کیوں کیا؟ کہ بنی اسرائیل کی دونوں قومیں یہود اور نصارہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے قوم کے تھے، ہماری ملت اور ہمارے مذہب پر تھے. اسی لیے رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چھیڑا کہ اے یہود و نصارہ بنی اسرائیل اور دنیا کے لوگوں، تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہو، ہمارے ہی دین پر ابراہیم علیہ السلام چلنے والے تھے. یاد رکھو، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے ہو، لیکن ابراہیم کے طریقے، ان کے دین، ان کے ملت، ان کے عقیدے پر تم نہیں چلتے، صرف زبان سے مانتے ہو، نام کے لیے مانتے ہو، حقیقت میں ان کی پیروی تم نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تھا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لے کر کے بھیجا ہے. اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بلا رہے ہیں وہی دین ابراہیمی کی طرف بلا رہے ہیں، وہی توحیدی دین، اللہ کے اطاعت و فرما برداری والا دین جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اصل میں اسی دین پر تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی مذہب پر تھے، نہ عیسائی مذہب پر تھے، نہ بت پرستوں کے مذہب پر تھے. ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف تھے، باطل سے بچنے والے تھے، مسلمان تھے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه هذا النبی. ابراہیم علیہ السلام کے اصل ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی ہیں. یہاں سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے بڑے حالات بیان کیے، بڑے اہم. چونکہ یہود و نصارہ ان کے نام پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہی کے ماننے والے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، تم ان کے ماننے والے نہیں، ان کی دین، ان کے مذہب ملت سے بہت دور تم ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمایا، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے. چند کلمات قرآن پاک میں کلمہ یعنی ایک جملہ، ایک بات. کلمہ ایک بات. عربی کتاب اللہ میں اللہ تعالی نے کلمات دو معنی میں استعمال کیا ہے. نمبر ایک، اپنا فیصلہ، اللہ نے جو آپ کے تقدیر میں، آپ کے نصیب میں، آپ کے بارے میں لکھ دیا ہے، اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں.
جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی فیصلے، رب کے کلمات کی تصدیق کیا انہوں نے. رب نے کہا تھا بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا پیدا ہوگا، انہوں نے تصدیق کیا تقدیر پر. کلمات کے دوسرے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، احکام اور مسائل، ان کو بھی کلمات کہا جاتا ہے. وہ سخت جو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ اعراف کی آیت. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں، چند باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم خلیل اللہ ہر بات میں کامیاب ہوئی. جتنی باتوں میں اللہ نے آزمایا ابراہیم سب میں کامیاب. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام سب کچھ پورا کر دیا، کسی جگہ فیل نہیں ہوئے. یہ بہت عظیم ترین آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، مشکل سے مشکل حکم دے کر کے، پریشان کن چیزوں میں، لیکن ابراہیم کبھی پیچھے نہیں تھے. فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ایک میں کامیاب اترے. آگ میں جانا پڑا، ڈال دیے گئے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کون ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حکم ہوا اپنے بیوی بچے کو، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل جو دودھ پی شیرخوار تھے، ان کو مکے میں لے جا، ہزاروں میل دور مکے میں لے جا کے آباد کرو، جہاں کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی. آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کر دکھائے، پورا کیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کسی بھی بات میں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے مکمل کیا، پورا کر دیا، کسی بات میں انکار نہیں کیا. اب وہ کیا باتیں تھیں دوستو، وہی تھوڑا سا سمجھنا ہے. وہ کیا کلمات تھے، وہ چند باتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جن کے ذریعے آزمایا، وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے. علماء، مفسرین، محدثین اس معاملے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک تو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں. 10 چیزیں، اور بار بار آپ سنتے ہوں گے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں. 10 باتیں ایسی تھی جس میں ہر ایک ابراہیم کے بعد سب نبیوں کے ہاں ساری چیز رہی. ایک تو وہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے لوگوں نے بتایا، مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالی نے جن باتوں میں آزمایا تو 30 باتیں تھیں. یہ بڑی عجیب سے بات ہیں، اور 30 باتوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے.
چونکہ نہایت اہم باتیں تھیں، اسی میں کامیابی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 300 باتیں قرآن میں بھی اس امت کے لیے نازل کر دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات میں، بہت ساری باتوں میں ابراہیم کا امتحان لیا، آزمایا، ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور سب پر عمل کر کے دکھا دیا، کسی ایک بات میں پیچھے نہیں ہٹے، کامیاب ہو گئے۔ اب وہ 30 باتیں کیا ہیں، ذرا ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، کہتے ہیں 10 باتیں، 30 باتوں میں 10 باتیں تو اللہ نے سورۃ التوبہ میں رکھی ہیں۔ سورۃ توبہ میں 10 باتیں ہیں، اور 10 باتیں اللہ تعالی نے سورۃ المؤمنون کے اندر رکھی ہیں، اور 10 باتیں اللہ رب العالمین نے سورۃ معارج 29ویں پارے میں رکھی ہیں۔ اب وہ 10 باتیں، 30 باتوں میں سے 10 باتیں سورۃ التوبہ، 10 باتیں سورۃ المؤمنون، اور 10 باتیں سورۃ معارج کے اندر ہیں۔ اگر واقعی عبداللہ بن عباس اور بہت سارے مفسرین اور علماء کا یہ قول اور یہ تفسیر قبول کر لیں کہ وہ 30 باتیں تھیں، اور 300 باتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان 3 باتوں کو 30 باتیں جو ہیں ان کو ہم سمجھیں، سنیں، اور ابراہیم جیسے ان باتوں پر عمل کرنے کی بنا پر کامیاب ہوئے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ 10 باتیں جو سورۃ التوبہ میں ہیں وہ آیت نمبر 112 ہے، 112۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ ہیں التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی 30 باتیں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ اپنے نبی کو آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہوئے، پھر ان کو پوری دنیا کی پیشوائی دے دیا۔ ان میں 30 میں سے 10 باتیں جو سورۃ التوبہ کی ہیں۔ التائبون، پہلی چیز ہے توبہ کرنے والے، توبہ ہے۔ توبہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ توبہ کے معنی آتے ہیں رجوع ہونے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں انسان سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی لاپرواہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرے، اور توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کبھی دنیا میں ضائع برباد نہیں ہوتے، توبہ استغفار کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ کیسے ضائع ہو سکتا؟ تو سب سے پہلے توبہ کرنے والا۔ نمبر 2 العابدون، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، مداومت کرتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں
ایسا نہیں کوئی سیدھا نہیں عبادت کر لیتے جیسے آج مسلمانوں کا طریقہ ہے. رمضان لگ گیا سب مسلمان بن گئے کلمہ پڑھنے والے اور مسجدوں میں آباد, اور رمضان چلا گیا پھر 11 مہینے کے لیے چھٹی نماز کی. عبادت تو کیا آج کے مسلمان نے, لیکن ہمیشہ نہ کیا مہینے میں کیا بس. لیکن العابدون عبادت کی پابندی کرنے والے, مداومت کرنے والے, ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. چاہے قولی عبادت ہو, قلبی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, لسانی عبادت ہو, ہر قسم کی عبادت وہ کرتے ہیں. نمبر 3 الحامدون, اللہ رب العالمین کی ہمیشہ حمد کرتے ہیں. خوشی میں, غمی میں, سکھ میں, دکھ میں, جس حالت میں بھی رہتے ہیں وہ کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتے بلکہ الحمدللہ علی کل حال. جیسے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی, آپ کو خوشی کی خبر آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب دکھ دینے والی, غم اور پریشانی کی کوئی خبر آتی تو اس وقت بھی آپ الحمدللہ الذی, الحمدللہ علی کل حال پڑھا کرتے تھے. شکایت نہیں کرتے تھے. الحمدللہ علی کل حال. حامدون اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتے ہیں. السائحون, سائحون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے. السائحون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, یہی زیادہ اہل علم نے کہا ہے. اور اگر سائحون سے صائمون مراد روزہ رکھنے والے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی پابندی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان میں رکھ لیا پھر کبھی روزہ نہ رکھیں. رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, عرفے کا رکھتے ہیں, عاشورے کا رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو جمعرات اور پیر کا رکھتے ہیں, ایام بیچ کا رکھتے ہیں. وَتَابَعَ الصِّيَامَ, یعنی ایسا نہیں کہ ہاں رمضان کو روزہ رکھ لینے کے بعد بس بھول گئے روزہ. روزہ ایک عبادت ہے, نفلی طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں. الراکعون رکوع کرتے ہیں. رکوع, نماز کا رکوع جو ہے وہ مستقل ایک, نماز کا ہر رکن دوستو مستقل ایک عبادت ہے. اس اللہ نے فرمایا الراکعون, اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. آگے الساجدون, سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. نماز میں یہ دونوں حالتیں رکوع اور سجود بڑی اہم ہوتی ہیں. تواضع ان کے ساری عاجزی کی علامت ہوتے ہیں. التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراکعون, الساجدون. آگے الآمرون بالمعروف, لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. لوگ اگر نیکیوں میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ان سے ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, اپنی اولاد کے, اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں, پاس پڑوس کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں وہ, وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور ہمیشہ برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, اللہ تعالی کے حدود کی وہ پابندی کرتے, حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالی کے
حدود کی وہ پابندی حفاظت کرتے ہیں. حدود اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے حلال چیزیں بیان کی، حرام چیزیں بیان کی. آپ کو زندگی گزارنے، حقوق ادا کرنے کے لیے ایک حد مقرر کی. جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کیا ہے ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین حلال کر دے، اتنی چیزیں حلال ہیں، باقی تمہارے لیے حرام. تو ہی حلال اور حرام جو ہے وہی اصل میں بیچ میں حدود ہیں، ادھر حلال ادھر حرام. انسان اللہ رب العالمین نیک بندے جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش کی تھی، وہ حدود اللہ تھے کہ حدود اللہ کی کتنی پابندی کر سکتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے پابندی کی اور کامیاب ہوئی. فرمایا وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین، اے نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. یہ تو 10 باتیں اللہ رب العالمین نے سورت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ سورت توبہ کے اندر بیان کی ہیں. 10 ہو گئی، باقی 10 باتیں کہتے ہیں اللہ تعالی نے سورت المؤمنون 18ویں پارے کے شروع میں کی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یسون. یہ 10 پہ وہ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کامیاب ہوئے مومنون جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے. ایک بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے، اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کتنا خشوع خضوع رہتا ہے، اندازہ رکھتا ہے کہ ہاں یہ بڑی آزمائش ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے آزمایا، نماز پڑھیں اور خشوع خضوع. واقعی ابراہیم علیہ السلام خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے دکھا دیا. والذین هم عن اللغو معرضون، لایانی اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں، دور رہتے، اعراض کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی اس میں کہ فضول اور لایانی چیزوں سے کتنا بچتے ہیں، لیکن بچ کر کے انہوں نے دکھا دیا. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کا 2 معنی بیان کیا گیا. ایک تو ہے واقعی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کہ اوپر نماز کا تذکرہ ہے، اور بعض اہل علم نے کہا اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ والا عمل کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ سے مراد نفس کو تزکیہ نفس، یعنی ایسے اعمال وہ کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنی عصمت محفوظ رکھتے ہیں. حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے ہو. الا علی ازواجہم، ہاں اپنی ضرورت، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے یا اپنی بادی سے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو شخص اپنی بیوی، اپنی بادی چھوڑ کر کے
کوئی اور راستہ حرام کاری کے اختیار کیا تو اللہ فرماتے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، اور عند اللہ بڑے مجرم ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت داری بہت عظیم ترین چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کے لیے، کامیاب لوگ امانت دار ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو امانت داری میں اللہ نے آزمایا، لیکن ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ پورا کیا، امانت میں کبھی خیانت نہ کیا۔ اللہ نے آزمایا، امتحان میں کامیاب، امتحان لیا، کامیاب ہو گئے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، عہد کی پابندی، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز میں اپنی نماز کو، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں میں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر تک خشوع خضوع، اور یہاں ہے حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنا یعنی وضو کی حفاظت، رکوع کی حفاظت، سجود کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن باتوں میں آزمایا، آج ہم انہی باتوں کی پابندی کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ آج ہم مسلمان کتنی پابندی کر رہے ہیں، اس پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی کتاب کی سمجھ، فہم، تفسیر کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔